الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پچھلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا تھا کہ اگر وہ کافر حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے اور حرمت والی جگہ کا خیال نہیں کرتے تو ان کے ساتھ انہی مقامات پر مقابلہ ہوگا۔ والحرمات قصاص، گویا کہ ایک عموماً قانون ہے، جہاں کہیں بھی کسی حرمت کو پامال کیا گیا تو اسی مقام پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو اگر مثال کے طور پر اگر کسی پر مسجد میں حملہ ہوتا ہے تو مسجد میں ہی اسے جواب دینے کا حق ہے۔ والحرمات قصاص، تو آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، قتال کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے تو بھائی اس کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، ہتھیار ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ان پہلی آیات میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، تو یہ آیت بھی اسی حکم کی تکمیل ہے، یعنی جہاد میں اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو، اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ اس صورت میں اگر تم جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو کافر تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو اسی لیے ایک اسلم تحیبی بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ روم قسطنطنیہ میں تھے، تو انہوں نے ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نکالی، اور ان کے مقابلے میں اتنے ہی یا ان سے زیادہ مسلمان نکلے۔ رومیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے جواب میں مسلمانوں نے بھی اپنی جماعت نکالی۔ تو اہل مصر پر عقبہ بن عامر اور جماعت پر فضالہ بن عبید یہ امیر تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کے صف پر حملہ کر دیا اور یہاں تک کہ ان میں داخل ہو گیا، یعنی ایک آدمی نے رومیوں کی جو بہت بڑی صف تھی، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اس صف پر ایک آدمی نے حملہ کر دیا۔ تو لوگ وہ چیخ اٹھے، وہ کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اس نے اپنے آپ کو جان کے ہلاکت میں ڈالا ہے، ایک بندہ اتنے لوگوں میں گھس گیا ہے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا کہ تم آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہو، یعنی یہ جو تم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، تم نے آیت کا مطلب یہ نکالا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس آیت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، یہ آیت ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی
تو اس کے مددگار بہت زیادہ ہو گئے، یعنی اسلام کے سپاہی کافی سارے ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ پہلے کم تھے تو انصار مددگار ہم تھے، اللہ نے ہمیں چنا تھا۔ اب مسلمانوں کی تعداد جب زیادہ ہو گئی تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دوسروں لوگوں سے کہا، کچھ لوگ یعنی ہم میں سے کچھ لوگوں نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر نا دوسروں سے کہا کہ ہمارے اموال یعنی کھیت اور باغات یار ضائع ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے، اس کے مددگار بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو لہذا اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہر جائیں جو ضائع ہو گئے انہیں درست کر لیں، یعنی ہم اسلام کی خدمت کرتے رہے، ہر وقت نبی علیہ السلام کو انصار مطلب اسلام کو ٹائم دیتے رہے، مدد کرتے رہے، تو اس میں ہمارا جو کھیتی باڑی تھا وہ زمینیں ویسے ضائع ہو گئی ہیں۔ اب چونکہ اسلام اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اسلام کو عزت بھی مل گئی ہے، تو اب ہماری اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ہمیں جو کھیتی باڑی کا جو ہمارا سامان تھا اس کو دوبارہ سیدھا پتھرا ہمیں کر لینا چاہیے، دوبارہ جو ہے نا ہم اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری بات کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت اتار دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ۔ تو گویا کہ ہلاکت ہمارے اپنے اموال میں ٹھہر جانا اور انہیں درست کرنا اور جنگ کو چھوڑ دینا تھا۔ ہلاکت یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، ہلاکت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں مصروف کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جانا، یہ ہلاکت ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہونا، یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے اس کو فراموش مت کرو، بلکہ اس کو بھی ٹائم دو۔ یا مطلب یہ ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، وہ چاہے تمہاری اولاد ہو، تمہارا مال ہو، اتنا تمہیں غافل نہ کر دے کہ کہیں تمہیں اللہ سے دور کر دیں، یا تم اتنے ہی مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کے لیے وقت نہ نکلے، یا تم اتنا ہی وہ تمہارے محبوب بن جائے کہ تمہیں حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے کہ بھئی حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تم اس کو ہی بھول جاؤ۔ تو ابو ایوب انصاری اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، یعنی اس کے بعد یہ آیت جب اتری نکلتے رہے، ہر غزوات میں شریک ہوتے رہے، نکلتے رہے، حتیٰ کہ یہ جو جنگ ہے روم کی سرزمین میں یہیں دفن ہوئے، راستے میں وہ قسطنطنیہ کے جو ہے نا وہ جہاد میں جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو گئے، راستے میں جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے چلے گئے۔ اس آیت پر صحابہ کا عمل یعنی کیسے عمل کرتے تھے، کہا یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ ابو ایوب انصاری پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اپنے مال کو نہیں دیکھا، اللہ کے راستے میں ساری زندگی لڑتے رہے اور اسلام کا غلبہ کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو آیت کا مطلب بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے لے لیتے ہیں، حالانکہ آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مصروف نہ کرو کہ تمہیں اپنے دنیا دین ہی بھول جائے، اللہ رسول بھول جائے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنا کیا ہے؟ مال بھی جمع کرو، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا ہلاکت ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرنے سے ملے گا کیا؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ سبحانہ و تعالی محبت فرماتے ہیں کس سے؟ نیکی کرنے والوں سے۔ تو اس آیت کی مزید انشاءاللہ وضاحت جاری ہے، اس کا بیان انشاءاللہ پھر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔